السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم مصلیان گرامی قدر، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آگے اللہ تعالی نے بعض ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ان چیزوں کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا انما حرم علیکم المیتہ، کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ مردہ کھانا اسلامی شریعت کے اندر حرام ہے۔ کوئی بھی جانور ہو، اگر وہ مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے، سوائے دو چیزوں کی۔ اسلامی شریعت کہتی ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ مر بھی جائیں تو بھی آپ کے لیے جائز ہوتی ہیں۔ ایک ٹڈی جو ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا ہے، اور دوسری چیز ہے مچھلی۔ مچھلی اگر مر بھی جائے تو بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں کہ اگر یہ مر جائیں تو ان کا کھانا بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا جانور نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اسے کھایا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ مردار تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَالدَّمَ، خون کا کھانا پینا حرام ہے۔ خون، یہ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ خون کا کھانا پینا جائز نہیں۔ ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، جو خون بہتا ہے، یا انسان کے جسم کے اندر سے بھی جو خون بہتا ہے، یا جانور کے جسم کے اندر سے بھی جو خون بہتا ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہے، جائز و درست نہیں۔ رہا مسئلہ اس خون کا جو گوشت سے لگا رہتا ہے، گوشت سے لگا رہتا ہے، تو آدمی کوشش یہ کرے کہ اچھی طرح سے صاف کر لے۔ اگر پھر بھی کچھ رہ جاتا ہے اور آدمی اس کو کھا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ خون جو بہتا ہے کاٹتے وقت، جانور کو کاٹتے وقت جو نکلتا ہے، اس خون کو کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ لیکن دو خون ایسے ہیں کہ اسلامی شریعت کہتی ہے ان کا کھانا جائز ہے۔ ایک کلیجی بھی خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہوتا ہے، خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہوتا ہے، خون جم کر کے جو کلیجی بنتا ہے، کلیجی کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک تلی، اس کو بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خون، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ خون کا کھانا پینا حرام ہے، سوائے دو خون کے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا قرار دیا ہے کہ یہ کھا سکتے ہیں، کلیجی اور تلی۔ آگے اللہ نے کہا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا اسلامی شریعت حرام کہتی ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر حرام ہے۔ خنزیر اتنا بے غیرت جانور ہے، اتنا بے حیا جانور ہے کہ اگر انسان اس کو کھاتا ہے تو اس کے اندر بھی بے غیرتی منتقل ہو جاتی ہے، بے حیائی منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے خنزیر ایک خبیث جانور ہے، غلیظ جانور ہے، گندی چیزیں کھاتا ہے اور غلاظت والی جگہوں میں رہتا ہے۔ اس کی طبیعت میں خباثت ہے، بے غیرتی اس کے اندر پائی جاتی ہے، بے حیائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، خباثت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری برائیاں اور بیماریاں خنزیر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یورپ کنٹریز کے اندر یا وہ ممالک جہاں پر لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، وہ بے غیرتی ان کے یہاں بھی نظر آتی ہے۔ وہ بے حیائی جو خنزیر کے اندر پائی جاتی ہے، وہ خباثت، وہ غلاظت، وہ گندگی جو خنزیر کے یہاں پائی جاتی ہے، ان کے یہاں بھی وہ چیزیں نظر آتی کیونکہ وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔
اور اہل علم نے لکھا آدمی جس چیز کا گوشت کھاتا ہے اس کی طبیعت منتقل ہو کر کے اس آدمی کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اس لیے حلال چیزوں کو کھاؤ تاکہ حلال سوچو، حلال راستے پر چلو، حرام چیزوں کو نہ کھاؤ، خباثت والے چیزوں کو نہ کھاؤ کہ کہیں تمہارے اندر بھی وہ چیزیں منتقل نہ ہو جائے. آگے اللہ نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ سارے کے سارے جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے کھانا حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر ذبح کیا جائے، کوئی پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی، کوئی بھی ہو، کسی کے نام پر بھی اگر جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، حلال نہیں. سارے کے سارے جانور، کوئی بھی جانور ہو، اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، غیر اللہ کی تعظیم میں ذبح کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے اعزاز اور احترام میں ذبح کیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے کھانا جائز درست نہیں بلکہ وہ حرام ہے. اسی طریقے سے وہ ساری کی ساری چیزیں جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، چاہے مٹھائیاں ہوں، شیرینیاں ہوں، بتاشے ہوں، کرکرے ہوں، مرمرے، جو بھی کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں، اگر ان پر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا وہ تمہارے لیے کھانا حرام ہے، جائز نہیں. اسی طریقے سے وہ ساری کی ساری چیزیں جو غیر اللہ کی تعظیم میں لوگوں کو کھلائی جائے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلائی جائے، آستانوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، مزاروں پر چڑھائے جاتے ہیں، قبروں پر چڑھائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کپڑے، وہ چادریں جو قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں، مزاروں پر رکھی جاتی ہیں، ان کا استعمال کرنا بھی کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر غیر اللہ کا نام پڑ چکا ہے، اس کے ذریعے سے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ غیر اللہ کے نام پر وقف کیا گیا ہے. اب اللہ والوں کے لیے اسے کھانا، اسے استعمال کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی رکھی گئی ہے. قصاص کیا ہے؟ یہ اسلامی شریعت کا کرمنل لا ہے. قصاص کہتے ہیں کرمنل لا کو اسلامی شریعت کے اندر. قصاص کا مطلب یہ ہوا کسی نے کسی کو قتل کر دیا. اب اسلامی شریعت کہتی ہے بدلے میں سزا کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ قصاص بدلہ ہے. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اسلامی حکومت اگر ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، بدلے میں اس کا ہاتھ توڑا جائے گا. تو یہ جو بدلہ ہے، یہ جو قصاص ہے، اللہ تعالیٰ کہتا اس میں زندگی ہے، اس میں زندگی ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے کہ بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے، بدلے میں آنکھ پھوڑی جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں زندگی ہے. اللہ نے کہا یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اللہ نے کہا اس میں زندگی ہے. اس بات کو سبھی نہیں سمجھ سکتے. جن کے دماغ میں، جن کے سر میں بھیجا ہوگا، جن کے سر میں دماغ ہو، وہی سمجھ پائیں گے کہ واقعی اس میں زندگی. کیسے؟ ایک آدمی ہے جو چوری کر رہا ہے، اگر یہ قانون نہ ہو کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو سماج میں ایسے اور چور نکل جائیں گے، سماج کے اندر ایسے اور چور پیدا ہو جائیں گے، پھر تو پورے سماج کا جو ہے نقصان ہوگا، سارے گھر والے پریشان ہوں گے کہیں ہمارے گھر چوری نہ ہو جائے. لیکن اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے کہ ایک چور چوری کرے فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو دوسرا چور چوری کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. تو گویا اس قانون کی وجہ سے اوروں کی زندگیاں بچ گئی. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کے اندر، بدلے کے اندر زندگی ہے. اس چور کے لیے نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور جو لوگ ہیں جو چوری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چوری کرنا چاہتے ہیں، اس چور کی سزا کو دیکھ کر کے وہ رک جائیں گے تو ان کا ہاتھ بچ گیا، ان کے لیے زندگی ثابت ہو گئی. اسی طریقے سے اگر یہ قصاص کا حکم آ جائے، اسلامی شریعت نافذ ہو جائے، اسلامی حکومت آ جائے، تو اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اور بدلے میں اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو آئندہ ایسے کتنے لوگ بچ جائیں گے جو قتل کرنا چاہیں گے لیکن یہ سوچ کر کے رک جائیں گے کہ اگر میں نے قتل کیا تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا، بدلے میں ہمیں بھی قتل کیا جائے گا.
اس قصاص کی وجہ سے کتنی زندگیاں ہیں جو بچ جاتی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس قصاص کے اندر زندگی ہے، لیکن اس کو سبھی نہیں سمجھ پائیں گے. یا اولی الالباب، جن کے پاس دماغ ہوگا وہی اس امر کو سمجھ پائیں گے، اس مسئلے کو سمجھ پائیں گے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا ایک میراث کا مسئلہ ذکر کیا. وراثت کا مسئلہ، وراثت سمجھتے ہیں؟ وراثت وارث، مرنے والا جو کچھ چھوڑ جاتا ہے، جو طریقہ چھوڑ جاتا ہے، اس کے ماتحت اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا جو بھی مستحق ہے ان میں جو تقسیم ہوتا ہے اسے میراث کہا جاتا ہے. اسے میراث کہا جاتا ہے. میراث کا ایک مسئلہ اللہ نے ذکر کیا. اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس کے فوراً بعد اللہ نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا. اہل علم نے لکھا کہ اپنی صفت غفور کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کا روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی کثرت سے اس رمضان کے مہینے میں لوگوں کو بخشتا ہے کسی اور مہینے میں بخشش نہیں دیتا ہے. یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک روزے دار جس قدر مستحق ہے مغفرت کا، اور اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کو جس قدر بخشتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ یہ انعام نہیں دیتا ہے. بہت پیارا مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ. اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنا لو، اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا لو. یہ موقع ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر و اذکار کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، صدقات و خیرات کرتے رہو، مسجدوں میں پہلے آیا کرو تاکہ اللہ کو یاد کر سکو، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر سکو، سبحان اللہ پڑھ سکو، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہو. جہاں کہیں رہو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے. اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اور جو بھی خیر کا کوئی کام ہے اس مہینے میں ضرور کرو میرے بھائی، اس مہینے میں ضرور کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. کیا تم مانگنے کے لیے تیار ہو؟ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہے. کیا تم بخشش کروانے کو تیار ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آدمی ہلاک و برباد ہو گیا جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکا. یہ نیکیوں کا موسم ہے. مثال کے طور پر گیہوں کا موسم آئے اور آدمی سوتا رہے، موسم نکل جائے، آپ کہیں گے اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. جب گیہوں کے موسم میں اس نے گیہوں کی بوائی نہیں کی، گیہوں کی کاشتکاری نہیں کی، تو پھر کس موسم میں گیہوں کو پیدا کرے گا؟ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو بخشش کرواؤ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرو، اپنے رب کو پہچانو، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، اپنے گھروں میں ان سنتوں کو زندہ کرو جو سنتیں ختم ہو چکی ہیں. اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو لے کر کے آؤ، صحابہ کی سیرت اور زندگی کو پڑھو، اہل علم سے رابطے میں رہو، اپنے عقیدے کے بارے میں سوال کرو، صحیح عقیدہ کیا ہے اور باطل عقیدہ کیا ہے. اسی طریقے سے دین کے مسائل کے حوالے سے علم حاصل کرو. یہ مہینہ تو اسی چیز کا ہے، یہ مہینہ اسی چیز، نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا بہار ہے اور اللہ کی مغفرت کا بہار. اللہ پورے مہینے اپنے گنہگار بندوں کو بخشش عطا کرتا ہے. لہذا اس مہینے کی
اس مہینے کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم ہمارے قیام کو، صیام کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تسبیح و مناجات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو دینی گھر بنا سکیں، دینی و اسلامی گھر بنا سکیں، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے ایک بار صحیح اس پورے رمضان میں قرآن کریم ختم کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور ایک پارہ ہی صحیح، ایک جز ہی صحیح، لیکن قرآن کریم کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کریم سے زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں۔ ایک غیر مسلم قرآن کریم پڑھ کر کے اسلام میں آ جاتا ہے، تلاوت کر کے نہیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر کے۔ قرآن کریم ہے ہی ایسی کتاب، زندگیوں کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک مسلمان جب ایک غیر مسلم قرآن کریم کو پڑھ کر کے مسلمان بن جاتا ہے تو کیا ایک مسلمان اپنی زندگی نہیں بدل سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔